پاکستان کی خودکش دھماکوں کے جواب میں افغانستان میں مقیم دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو ہدف بنایا گیا۔ فتنہ خوارج اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ISKP کے ٹھکانوں کو سرحدی علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو درستی مکمل اہلیت کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں دھماکے ہوئے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بنوں میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ فتنہ خوارج نے دہشت گردانہ حملے افغانستان میں مقیم قیادت ہینڈلرز کی ہدایت پر کیے۔ حملوں کی ذمہ داری فتنہ خوارج اور اتحادیوں نے قبول کی۔ افغانستان کے صوبوں پکتیکا، خوست اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ ذرائع کے مطابق دھماکوں سے دہشت گردوں کے ٹھکانے مکمل ملیامٹ ہو گئے۔ دھماکوں کے نتیجے میں کئی دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ افغانستان میں کالعدم TTP کو کاری زد پہنچی۔ کالعدم TTP کے سوشل میڈیا گروپ چیٹ میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق پیغامات میں ننگرہار کے ضلع بہسود کے گاؤں گردی کچ میں فضائی کارروائی کا ذکر۔ فضائی بمباری کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے کی کوشش کی۔ پاکستانی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزارت اطلاعات نے کہا، پاکستانی عوام کی حفاظت اور سلامتی سب سے اہم ہے۔ بین الاقوامی برادری مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے۔ افغان حکومت سے دوحہ معاہدے کی ذمہ داریوں کا مطالبہ کرے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ بین الاقوامی برادری کا مطالبہ خطے عالمی امن و سلامتی کے لیے نہایت اہم اقدام ہے۔ پاکستان has capacity, پاکستان has the capability، اور اگر یہ پاکستان جس طریقے سے اگر یہ رسپانس گیا پاکستان کی طرف سے، تو this is the representation and demonstration of the will of the people of Pakistan through their armed forces۔ افغانستان پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ ظاہر محمود کی RY نیوز سے گفتگو۔ افغان رجیم ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپنا رہی، ایسا ہونا تھا۔ افغان رجیم پاکستان کو ایکشن کرنے پر مجبور کرتی رہی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا، پاکستان نے فیصلہ کیا دہشت گردوں کے خلاف ہارڈ اسٹیٹ کی طرح ایکشن کریں گے۔ افغانستان میں دہشت گردوں سے متعلق تمام تفصیلات ہیں۔ افغانستان میں بھارتی کہاں ٹریننگ دیتے ہیں، یہ معلومات بھی ہیں۔ پاک فوج کے 2 سپوت مادر وطن پر قربان۔ بنوں میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی سے ٹکرائی۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اگلے دستے نے خودکش بمبار کو بر وقت روک کر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی مارے گئے۔ خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ فتنہ خوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے ذمہ داری قبول کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے گروہ کا مرکزی سرغنہ گل بہادر اور اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی مذمت۔ کراچی نارتھ ناظم آباد حیدری میں گیس سلنڈر دھماکے سے فلیٹ میں آتشزد کی، لڑکا جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ آگ سے 10ویں منزل پر فلیٹ تباہ ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق سلنڈر پھٹنے سے مجموعی طور پر 2 فلیٹس متاثر ہوئے۔ عینی شاہدین نے بتایا آگ سحری کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر قبل لگی۔ پاکستان سمیت اسلامی ملکوں کے مشترکہ اعلامیے میں امریکی سفیر کے بیان کی مذمت۔ اردن، UAE، قطر، ترکی، مصر سمیت کئی ممالک کا مشترکہ اعلامیہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے بھی امریکی سفیر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم اور خلیج تعاون کونسل کی جانب سے بھی مذمت۔ اسرائیل کی عرب اراضی پر بالادستی کے بیان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ بیانات عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار۔
امریکی سفیر کے بیان کو علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا۔ امریکی سفیر کا بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن ویژن کے بھی منافی قرار۔ اعلامیے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی بالادستی، مغربی کنارے کے الحاق اور غزہ کو الگ کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت۔ 4 جون 1967 کی سرحدوں پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا اعادہ اور مشرقی القدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے پر زور دیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات بڑھنے لگے۔ دوسرا امریکی بحری بیڑا بحیرہ روم میں داخل ہو گیا۔ امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے بین الاقوامی طاقتیں ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے صف بندی کر رہی ہیں۔ ایران اس دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کا نیا اقدام، عالمی ٹیرف 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ کہتے ہیں کئی ملک دہائیوں سے امریکہ کو لوٹتے رہے، لیکن اب انہیں کسی رعایت کے بغیر قانونی طور پر جائز 15% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بھی ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں ان ٹرمز آف اسٹیٹمنٹس یا ان ٹرمز آف جسٹیفیکیشن، وہ تو اس چیز کو سیٹسفائی نہیں کرتی۔ بیٹر جسٹیفیکیشن نیڈس ٹو کم آؤٹ۔ جہاں تک آپ نے لیگل جسٹیفیکیشن کا کہا کہ یہ پنجاب ایئر کے لیے ہے، تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ پنجاب ایئر کے لیے ہو سکتا ہے۔ طیارے پر پنجاب حکومت کے بیانات اطمینان بخش نہیں۔ طیارہ خریداری پر ایسا جواز پیش کیا گیا جس سے کوئی مطمئن نہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ طیارہ پنجاب ایئر کے لیے ہو سکتا ہے۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہا طیارہ اگر حکومت کی ضرورت ہے تو پھر بتائیں، خرید لیا ہے، اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں۔ جہاز سے متعلق بتانا چاہیے کیونکہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ آج یہ حکومت نہیں رہتی تو کیا آنے والے وزرائے اعلیٰ یہ طیارہ استعمال نہیں کریں گے؟ کو خریدنے کی صرف ایک ہے، وہ بادشاہانہ مائنڈ سیٹ ہے۔ مریم نواز صاحبہ اس کا اظہار کرتی ہی رہتی ہیں، جو وفاقی حکومت ہے اس کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، سرکار بزنس نہیں کرے گی، اور اسی لیے آپ نے پی آئی اے کو بیچا ہے، 10 ارب روپے کی بکی ہے اور 11 ارب روپے کا آپ جہاز دے رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے پی آئی اے 10 ارب کی بیچ دی، پنجاب حکومت نے 11 ارب کا ایک لگژری جہاز خرید لیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں یہ مریم نواز کی شاہانہ سوچ کا اظہار ہے۔ ایسا لگژری جہاز تو عرب حکمران استعمال کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت ٹیکس پیئر کا پیسہ شاہ خرچیوں پر اڑا رہی ہے۔ سابق لیگی رہنما محمد زبیر نے کہا پنجاب حکومت کا طیارہ خریدنے کا معاملہ مضحکہ خیز اور افسوسناک ہے۔ طیارے کی خریداری موجودہ وقت کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے۔ پنجاب میں کئی بچے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جاتے۔ ساری چیزیں ہو رہی تھی، آسانی کی طرف جا رہی تھی۔ جب یہ موجود آرمی چیف کی تقرری کی بات آئی، یہی محترمہ علیمہ خانم تھی جن کی سازشوں سے خرم حمید روکڑی کو بھی نکلوایا اور لانگ مارچ کا مشورہ دیا کہ پالیسی اگر مریم نواز کریں جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ مریم نواز کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کے؟ جی ہاں، مریم نواز صاحبہ نے ہی تو اس کی بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چیزیں آسان ہو رہی تھیں۔ آرمی چیف تقرری کی بات آئی تو علیمہ خانم نے سازشیں کی۔ اس وقت علیمہ خانم نے لانگ مارچ کا مشورہ دیا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے علیمہ خانم سے اچھے تعلقات ہیں۔ مریم نواز نے علیمہ خانم کے بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی۔ سندھ تقسیم نہیں ہوگا، صوبائی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ ایم کیو ایم نے قرارداد کی مخالفت یا حمایت نہیں کی۔ علی خورشیدی نے منہ پر انگلی رکھ کر ارکان کو چپ کرا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی قرارداد میں کراچی کو سندھ کا ٹوٹ انگ کہا گیا۔ سندھ کی وحدت، مقدس امانت، کراچی صوبہ بنانے کی باتیں سازش قرار۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ توڑنے کا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ اس قرارداد کی مخالفت کرتے تو آپ سندھ کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا سندھ اور کراچی ایک ہے، تم سندھ توڑ چکے ہو، تم نے کراچی کو توڑا ہے، ملیر کو توڑ کر چکے ہو، میں کیسے بھروسہ کروں؟ ہم ہاری یا مزارے نہیں کہ آپ کی بات مانیں۔
علی خورشیدی نے قرارداد کو خرافات قرار دیا، کہا کہتے ہیں یہ قرارداد پاس کرو ورنہ تم سندھ سے محبت نہیں کرتے۔ سندھ آپ کی دھرتی ماں ہے، میری دھرتی ماں پاکستان ہے۔ پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کا ایک گورنر برداشت نہیں ہو رہا، ان کی حرکتوں سے لگ رہا ہے قوم پرست جماعت ہے۔ ایم کیو ایم نے کراچی کو چائنا کٹنگ، بھتہ خوری اور بوری بند لاشیں دیں، کھیل کے میدان کو شادی ہال بنا دیا۔ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں علی خورشیدی کو جواب، کہا پولیس والوں کو چن چن کر قتل کیا گیا، ان کا قائد خون کی نہریں بہاتا تھا، یہ کہتے تھے جی بھائی جی بھائی۔ ایم کیو ایم نے مان لیا ہے یہ فارم 47 پر آئے ہیں، فارم 47 پر نہیں آتے تو قرارداد کی ضرور حمایت کرتے۔ جو حقیقی طور پر منتخب ہو کر آیا اس نے قرارداد کی حمایت کی۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے قرارداد کی حمایت کی۔ جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے کہا صوبوں کی تقسیم کا طریقہ آئین میں موجود ہے، جماعت اسلامی لسانیت کی بات نہیں کرتی، جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے کراچی کو کچھ نہیں دیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر کی شرکت۔ آئندہ سیاسی حکمت عملی، صوبے کے انتظامی معاملات پر غور، وفاقی حکومت کی پالیسیوں کا بھی جائزہ۔ ذرائع نے بتایا صدر زرداری کراچی کے ایشوز پر خصوصی توجہ چاہتے ہیں۔ اجلاس میں صوبائی حکومت اور شہری حکومت کے ذمہ داران اور دیگر شریک ہوئے۔ بھوٹ کی پولیس کی رونتی کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن میں بڑی کامیابی، بدنام ڈاکو ثناء اللہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسد شاہ پولیس پوسٹ پر ڈاکو سنو شر نے خود کو پولیس اور رینجرز کے حوالے کیا۔ ایس ایس پی کے مطابق سنگین وارداتوں میں مطلوب سنو شر کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ راجن پور کے کچے میں پنجاب پولیس کا گرینڈ آپریشن، انتہائی مطلوب گینگز کے 13 مزید ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ ہتھیار ڈالنے والے ڈاکو اغوا برائے تاوان، قتل اور ڈکیتی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ راجن پور پولیس نے ڈاکوؤں کے 39 ٹھکانوں اور بنکرز کو تباہ کر دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ کولمبو میں طوفانی بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ دونوں کپتانوں نے ہاتھ ملا کر سپر 8 مرحلے کے پہلے میچ میں 1-1 پوائنٹ شیئر کر لیا۔ 2 گھنٹے تک انتظار کرنے والے تماشائی اسٹیڈیم سے مایوس لوٹے۔ بارش کی وجہ سے صرف ٹاس ہی ممکن ہو سکا تھا۔ گرین شرٹس کا اگلا میچ منگل کو انگلینڈ سے پالیکیلے میں ہوگا۔ میگا ایونٹ میں آج دوپہر 2:30 بجے سری لنکا کا مقابلہ انگلینڈ سے، بھارت اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں شام 6:30 بجے احمد آباد میں ٹکرائیں گی۔ بابر اعظم کا نام ٹیم میں کیسے تھا؟ جب پتہ ہے بارش ہے تو اپنی بات کو تو وہ خود ہی غلط ثابت کر رہا ہے۔ بابر کی بات اب مجھے لگ رہا ہے کہ آن ٹائم ٹاس ہوا ہے نا، اس لیے انہوں نے چینج نہیں کیا۔ سابق کرکٹرز کی بابر اعظم کو فائنل 11 میں شامل کرنے پر تنقید، جب پتہ تھا بارش ہونی ہے تو بابر کو ٹیم میں کیوں شامل کیا گیا؟ مائک ہیسن کے فیصلوں پر کس طرح واہ واہ کروں؟ سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کامران اکمل نے کہا میچ ہو جاتا تو 2 پوائنٹ مل جاتے، ٹیم میں ایک اور فاسٹ بالر شامل ہونے سے بالنگ اچھی ہو جائے گی۔ خواجہ نافع کو کھلانا چاہیے، وہ ٹیم کی ضرورت بھی ہے۔ اداکار ہارون بنے مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے خلیل الرحمان قمر کا روپ دھارا، عادی نے چٹکلوں سے ہنسایا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کو دی 100 لیگ سے نکالنا شرمناک عمل ہوگا۔ انگلش T20 کپتان ہیری بروک کی لیگ کے بھارتی مالکان کی پالیسیوں پر کڑی تنقید، کھیل کو سیاست سے آلودہ کرنے کے خلاف اور پاکستانی کھلاڑیوں کے حق میں کھل کر بول پڑے۔ کہا پاکستان کرکٹ کی ایک عظیم قوم ہے، ان کے پاس دنیا کے بہترین کھلاڑی ہیں، اگر ان کے پلیئرز دی 100 میں نہ ہوئے تو یہ انتہائی شرمناک ہوگا۔ اور کے علاقے کہنا میں خالی پلاٹ سے خاتون کی لاش ملنے کا واقعہ، ملزم گرفتار، جرم کا اعتراف کر لیا۔
पुलिस के मुताबिक खातून को उसके दोस्त ने कत्ल किया। मकतूला मुलजिम को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। खातून को 2 रोज़ कबल कत्ल किया गया। नसीराबाद में वापडा के 200 ट्रांसफार्मर्स की चोरी। गिरफ्तार मुलजमान की निशानदही पर कबाड़ की दुकानों से लाखों रुपए मालियत के तार बरामद। एसएसपी नसीराबाद के मुताबिक मसरूक़ा सामान में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के ट्रांसफार्मर के तार और कॉयल भी शामिल है। तार चोर गिरोह अब तक सैकड़ों मसरूक़ा ट्रांसफार्मर, कॉयल और तार लाहौर में फरोख्त कर चुका है। मुनशियात से पाक और डिजिटल तौर पर बाइख्तियार कौम की तश्कील अहम है। हंगामी हालात और डिजास्टर मैनेजमेंट में स्काउट्स का किरदार नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम स्काउट्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे में स्काउट्स की फ़ाल शमूलियत ज़रूरी है। कायदे आज़म ने स्काउटिंग को नौजवानों की किरदार साजी के लिए अहम करार दिया था। मज़ाहिर शायर सैयद सलमान गिलानी इंतकाल कर गए। उम्र 74 साल थी। दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जामिया अशरफिया लाहौर में अदा की जाएगी। सैयद सलमान गिलानी ने एक बेटा और 2 बेटियों को सोगवार छोड़ा। और इनकलाबी और वलवला अंगेज शायरी के बायस शायर इनकलाब कहलाने वाले जोश मलिह आबादी को दुनिया से गुजरे 44 बरस बीत गए। उम्र भर साफ गोई, सदाकत और जुर्रत का आलम बुलंद रखा। तहरीक जदोजहद आज़ादी में नुमायां किरदार अदा किया। जोश मलिह आबादी के कमोबेश 24 मजमूआ कलाम हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा।